بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کی آج اخبار نویسوں سے ملاقات ہوئی اور اس کی جو خبریں باہر آئیں اس کے اوپر ظاہر ہے کچھ انہوں نے اپنی غلطیاں تسلیم کی اور جن ایشوز کے اوپر بات کی اس کے اوپر مزید کنٹروورسیز کچھ جنریٹ ہوئیں، اس کے اوپر بات کروں گا۔ میری خود بھی کل رات کو عمران خان صاحب سے واٹس ایپ کے اوپر ایک چیٹ ہوئی اور فوج کے بارے میں خاص طور کے اوپر جو کیمپین چل رہی ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا تھوڑا سا کہ وہ کیا انہوں نے مجھے کہا۔ تو جنرلی ایک تو انہوں نے پہلے سب سے یہی والی بات کہ جی فوج کے متعلق عمران خان صاحب نے جو بات کی وہ یہ تھا کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے فوج کو نقصان ہو، ملک کو فوج کی بہت ضرورت ہے۔ یہ بات مطلب رپورٹ ہوئی ہے اور جو کہ میں نے سوچا آپ کو بتا دو، امپورٹنٹ بات ہے۔ اور میری جب عمران خان صاحب سے بات ہوئی پریسائسلی میں نے یہی کہا کہ چونکہ ایک امپریشن یہ ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور ایون جو ڈیفنس اور سیکیورٹی کے سورسز ہیں انہوں نے جب آپ میری چونکہ ان سے بھی بات ہوئی تھی تو انہیں آپ اور میں نے اس ایک 2-3 دن پہلے اپنے ویلاگ میں یہ بات بھی کی تھی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس قسم کے انفارمیشن اور ثبوت ان کے پاس ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی کنسنٹ اور کنسنٹ یا انفارمیشن کے مطلب کہ انفارمیشن میں ہے کہ یہ سارا کچھ یہ جو اینٹی آرمی اور اینٹی جنرل باجوہ کیمپین چل رہی ہے اس کے اوپر ان کی یہ انفارمیشن ہے۔ تو جس کے اوپر میں نے عمران خان صاحب سے پوچھا تو میں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میرا پاکستان اپنا گھر ہے اور میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ پاکستان کو نقصان پہنچے۔ یہ ان کے انگریزی میں تھا لیکن اس کا ترجمہ یہی تھا کہ پاکستان میرا گھر ہے اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ پاکستان کو کبھی بھی کسی قسم کا کوئی ڈیمیج ہو، اور میں اس طرح کی بات ارسپانسیبل بات میں کبھی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے ان کو کہا کہ اینی آؤ جو بھی ہے، اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ تو بہت زیادہ کیمپین چل رہی ہیں اور وہ رک نہیں رہی، اور جنرلی جو کیمپین چلا رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے۔ اور پھر پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ بات کریں پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر، جنرلی لوگ یہی بات کرتے ہیں اور ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں فوج کو اور جنرل باجوہ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ سب کچھ یہ جو ہوا اس کے ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں اور فوج ہے، اس طرح کی بات۔ اور اس کی بات آپ کو پتہ ہے کہ بار بار اس کے اوپر فوج کی طرف سے بھی بات کی جا چکی ہے، آرمی چیف کی طرف سے بھی بات کی جا چکی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ مجھے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ کو ان کو سمجھانا چاہیے، اپنی جو آپ کی فالوورز ہیں اور آپ کے ووٹرز جو ہیں اور آپ کے جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہیو آلریڈی ڈن، کہ میں اس کے اوپر میں آلریڈی یہ بات کہہ چکا ہوں۔ اور پھر میرا خیال ہے کہ آئندہ شاید ہو سکتا ہے کہ جو اپنی نئی ان کی جو پبلک گیدرنگ ہوگی جو لاہور میں شاید جلسہ کر رہے ہیں، اس میں شاید تھوڑا سا اس کے اوپر کوئی مزید اس طرح کی بات کریں، تاکہ بیکاز یہ وہ ایریا ہے کہ جس کے بارے میں بہت سے لوگ کنسرنڈ ہیں اور جو عمران خان صاحب کو، جس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ ایڈریس کرنا چاہیے، اور امید ہے کہ وہ اب اس چیز کو ایڈریس کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو اخبار نویسوں سے بات ہوئی اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق ریفرنس کے بات کی کہ جی وہ ریفرنس غلطی تھی اور انہوں نے کہا لا منسٹری سے آیا تھا، تو اس کے اوپر فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر کے اصرار کے اوپر یہ کیا، مطلب انہوں نے کنٹراڈکٹ کیا، انہوں نے نگیشن کی جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ یہ غلطی تھی، اور وہ لا منسٹری کے اوپر اس کا ملبہ ڈال رہے تھے۔ جبکہ فواد چودھری صاحب جو کہ اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے، انہوں نے فروغ نسیم صاحب کو آ کے مطلب ہے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ کو مطلب ہے کنٹراڈکٹ کیا اور کہا کہ جی اس طرح کی بالکل بات نہیں تھی، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں کیبنٹ میٹنگ میں ڈسکس ہوا تو میں اس چیز کے خلاف تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اس قسم کا ریفرنس ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور جس کا ظاہر ہے دفاع فروغ نسیم صاحب کر رہے تھے۔ تو اینی آؤ یہ اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اب یہ ریڈرز فیصلہ کریں گے، یہ ویورز فیصلہ کریں گے، یہ دیکھنے والے، سننے والے اور پڑھنے والے فیصلہ کریں گے کہ اس میں کیا حقیقت ہے کیا نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات، توشہ خانے کے اوپر بات ہوئی، اور توشہ خانے کے اوپر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں نے یہ جو جتنی بھی چیزیں تھیں یہ 15% کے اوپر پہلے دی جاتی تھیں، توشہ خانے کے گفٹ جو ہیں، جو بھی کوئی بھی جن کو گفٹس ملتے تھے وہ ریٹین کر سکتے تھے، لیکن میں نے 15% کو ریز کر کے 50% کیا، اور میں نے جتنے تحائف لیے انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ یہ میں نے 50% کے اوپر کیے۔ اب یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، بیکاز پھر بعد میں آپ دیکھیں مریم اورنگزیب صاحبہ کی ایک پریس کانفرنس میں نے دیکھی، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی پہلے یہ 20% ہوا کرتا تھا، اور 20% یعنی کہ جب ان کی گورنمنٹ آئی اس سے پہلے یہ 20% ہوا کرتا تھا، اور انہوں نے آ کے یہ کیا نہیں، بلکہ سوری انہوں نے یہ کہا کہ ان کی گورنمنٹ کے آنے سے پہلے یہ 50% کے اوپر آپ ریٹرن کر سکتے تھے، اور جس وقت ان کی گورنمنٹ آئی اور پھر انہوں نے اس کو 20% کر دیا، 20% کے اوپر عمران خان صاحب نے یہ سارے تحفے لیے، اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کو 50% کر دیا۔ یہ الزام تھا مریم اورنگزیب صاحبہ کا
اچھا، اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے جو تحفے لیے ہیں وہ 50% کے اوپر لیے. اب میں نے پھر اپنے سورسز سے چیک کیا، میں نے کہا دیکھوں کہ کیا حقیقت کیا ہے، کس نے سچ کیا ہے اس کے اوپر. تو مجھے جو آفیشیل سورسز نے، جو سرکاری ذرائع نے مجھے بتایا، اور جو ایک کریڈیبل سورس تھا، انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹوٹل جو گفٹس کی جو عمران خان صاحب نے جو لیے، ان کی جو ورتھ تھی وہ تقریباً، جو اسیسڈ ورتھ تھی وہ تقریباً 14.5 ارب کی تھی. اور انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ اور ان 14 کروڑ جو روپے تھے، 14.5 کروڑ کے اگینسٹ انہوں نے تقریباً 3 کروڑ روپے پیسہ دے کر یہ سارے کے سارے گفٹس لیے. اور فردر ان کی ڈیٹیلز انہوں نے یہ بتائیں کہ 10 کروڑ کے جو گفٹس تھے ان کا انہوں نے دیا 20%، اور جو باقی جو ریمیننگ تھا جو 4.5 کروڑ تھا، اس کا انہوں نے 50% دیا. تو یہ مجھے انفارمیشن ملی جو کہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں ان کے اوپر. سو انہوں نے جو 10 کروڑ کے گفٹس تھے ان کے اوپر 20% دیا، جو بقایا جو گفٹس تھے ان کے اوپر انہوں نے 50% دیا. پھر جب میں نے یہ پوچھا کہ جو یہی والی بات کہ جی پہلے 50% تو پہلے تھا اور انہوں نے یہ کم کیا 20% اور 20% کم کر کے تحائف لے کے تو پھر دوبارہ سے 50% کر دیا، اگر ایسا کیا گیا جو کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا الزام ہے، تو یہ پھر ایک کیس بنتا ہے، یہ بدیانتی ایک بنتی ہے اگر اس قسم کی بات ہے. لیکن میرے جو سورسز ہیں، جب میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ایسا نہیں تھا. عمران خان صاحب نے جو 15% کی بات کی، 15% تو خیر کبھی بھی نہیں تھا، لیکن وہ مجھے بتا رہے تھے کہ پہلے یہ 20% کے اوپر چلتا آ رہا تھا کہ جی اگر آپ نے ریٹرن کرنا ہے کچھ بھی تو آپ 20% پے کر کے ریٹرن کر سکتے ہیں. تو یہ جو 10 کروڑ کے انہوں نے تحفے جو 20% کے اوپر لیے، یہ اسی مطلب ہے کہ رول کے مطابق جو پہلے رول چل رہا تھا 20% والا، اس کے مطابق عمران خان صاحب نے لیے. اور اس کے بعد یہ جو بقایا تھے، تو جب یہ یعنی کہ شروع کے جو تحفے تھے 10 کروڑ کے، وہ 20% کے اوپر لیے. پھر حکومت نے فیصلہ کیا کہ نہیں 20% نہیں، ہمیں اس کو کم از کم 50% اس کو کرنا چاہیے کہ اگر آپ ریٹرن کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم 50% اس کا پیسہ دیں. تو پھر یہ مطلب ہے کہ اس رولز میں یا پالیسی تھی واٹ ایور جو بھی آپ کہہ لیں، اس میں تبدیلی کی گئی. اور پھر اس تبدیلی کے مطابق جو باقی تحائف انہوں نے ریٹرن کیے عمران خان صاحب نے، اس کے اوپر انہوں نے 50% دیا. تو یہ ایک بڑی مطلب ہے کہ سو مریم اورنگزیب صاحبہ جو اس متعلق بات کر رہی تھی وہ فیکچوئل نہیں تھی، اور باقی 50% اور 20% کی جو کنفیوژن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی. آخر میں ایک اور بات، انہوں نے عمران خان صاحب نے اپنی 3-4 مطلب ہے کہ غلطیاں مانی، لیکن انہوں نے ایک چیز کے اوپر وہ قائم رہے کہ جو عثمان بزدار صاحب کی چیف منسٹرشپ کے اوپر، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ اعتراض چیف منسٹر بزدار صاحب کے اوپر ہوتا رہا، سب نے کیا، ایون پی ٹی آئی کے اندر سے، پی ٹی آئی کے سپورٹرز، پی ٹی آئی کے ووٹرز، ہر کوئی سب سے زیادہ اعتراض عثمان بزدار صاحب کے اوپر کرتے رہے کیا، مطلب پورے جتنے بھی 3.5 سال رہے. لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، بزدار صاحب ان کی بالکل صحیح چوائس تھی اور انہوں نے بہت اچھا ڈیلیور کیا. اس کا فیصلہ آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں. میری دانش میں بزدار صاحب واز اے ٹوٹل فیلئر، عثمان بزدار صاحب کمپلیٹ فیلئر تھے. اور ایون عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو تھی، ان کی گورننس آپ دیکھ لیں، یہاں پہ پنجاب میں بہت ہی برے حالات تھے. جب آپ 10 کمشنرز، 10 ڈپٹی کمشنرز، 10 آپ جب اسسٹنٹ کمشنر چینج کریں گے اور کسی سرکاری افسر کو کہیں بیٹھا رہنے نہیں دیں گے، تو وہ ملک کیسے چل سکتا ہے، وہ صوبہ کیسے چل سکتا ہے. اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ برباد ہو گیا پنجاب کا صوبہ، اتنے برے حالات ہوئے کچھ حد ہی نہیں. لیکن انفارچونیٹلی عمران خان صاحب ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وہ چوائس صحیح تھی، اور اگر وہ دوبارہ الیکشن جیت جاتے تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب دوبارہ پنجاب کے چیف منسٹر بن جائیں گے. اور اگر پھر آپ نے اس طرح کی اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھنا تو مجھے نہیں پتا کہ آگے پھر حالات کیسے ٹھیک ہوں گے. بیکاز ابھی تو چلیں آپ ایک نئے بیانیہ کے ساتھ، جو کہ بیانیہ بک رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ ووٹ لے کے آپ الیکشن بھی جیت جائیں، لیکن اگر پھر وہی والی غلطیاں دہرائیں گے جس کا تعلق اکانومی سے، جو اکانومی کے لیے وائٹل ہے کہ ٹھیک ہونی چاہیے، جو گورننس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری گورننس بہتر ہو، اگر وہ اس طرح کے حالات ویسے ہی رہے تو پھر کیا فائدہ. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.